اچھا جانوروں کو کھانے کے لیے بنایا ہے تو ان کو کاٹنے کے ٹائم پہ ان کو تکلیف کی ہوتی ہے. شیر جب اس کو کھا رہا ہے تو اس کو تکلیف کی ہوتی ہے. اگر وہ صرف کھانے کے لیے ہے تو بھائی اس میں تکلیف کیوں ڈالی اللہ نے؟ تکلیف ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا. پین کیوں رکھا؟ بتاؤ میرے کو. میں کہتا ہوں ساری چیزیں چھوڑ دو. میں صرف اور صرف اس کو بنیادی آرگیومنٹ بناتا ہوں ڈیبیٹ کا میرے کہ مجھے صرف اور صرف اس بات پہ آپ مجھے جو ہے نا ایک لاجیکل اپنے اسلام کے اس میں دے دو. میں باقی اپنے جتنی اعتراض ہے یا جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو میں illogical nonsensical کہتا ہوں میں سارے اپنے آرگیومنٹ جو ہے نا وہ چھوڑ دوں گا. میں اپنے دماغ کو سمجھا لوں گا کہ نہیں تو غلط ہے. صرف اور صرف ایک اس والے میرے آرگیومنٹ پہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان عالم مفتی فلاسفر مجھے صرف اور صرف اس بات پہ دے دے کہ جانوروں کے اندر اللہ نے تکلیف کیوں رکھی ہے حالانکہ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے دنیا میں. نہ اس کو جنت ملنے والی ہے نہ جہنم ملنے والی. مجھے بس اس کا جواب دے دو. ختم. ہے کوئی دے سکتا ہے؟ اتنا زبردست تو انجوائمنٹ ہو رہا تھا. عجیب حال ہے لوگوں کا. ایک جانور مثلا ہرن ہے, اس نے شیر کو دیکھا اور اس نے دوڑ لگا دی. کیوں دوڑ لگائی بھائی؟ اس کے اندر ایموشن ہے. ایموشن ہے اپنے آپ کو بچانے کا اور ڈر کا. اگر سارے جانور ایموشن لیس ہوتے تو کوئی بھی ہرن کسی بھی شیر کو دیکھ کر نہ بھاگتا. اگر ایموشن نہ ہوتے تو جانوروں کی جو اسپیشی ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. ایموشن کا ہونا جانوروں کی بقا کے لیے, سروائیول کے لیے ضروری ہے. مثلا جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام یہ تو اوریجنل نہیں ہے بٹ جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ایکچولی میں مسلم ہوں اور الحمدللہ میں مسلم ہوں. لیکن الحمدللہ. آج کل دنیا میں شیطانیت پھیلی ہوئی ہے اور بے انتہا بہت زوروں سے بڑھ رہی ہے جو لوگوں کو دین سے بھٹکا بھی رہی ہے. تو ایسی ہی کچھ چیزیں فون چلاتے ہیں تو آ جاتی ہیں نظر کے سامنے, تو جس کی وجہ سے کچھ کوشچنس میرے مائنڈ میں آئے تو میں نے سوچا میں آپ سے پوچھوں ان کے بارے میں. تو جی 3-4 کوشچن ہے, کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ ایک پہلے پوچھ لیں, باقی کا مائنڈ بعد میں بنائیں گے. جی جی اوکے. تو پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر خدا نے ہمیں کھانے کی چیزیں دی ہیں جن میں سبزی ہے, پھل ہے, گوشت بھی ہے, اور اسی طرح سے جانوروں کو بھی بنایا ہے, کچھ کو گوشت کھانے والا, کچھ کو سبزی کھانے والا, کچھ کو ہریالی کھانے والا, اور جب کوئی سبزی کھانے والا بچہ, جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے, دنیا میں آتا ہے, اور اسے کوئی گوشت کھانے والا جانور شکار کر لیتا ہے, تو کیا خدا اس کو قتل جو پکڑ کے کھاتے ہیں جانور لوگ, اس طرح سے کیوں جب انہوں نے دونوں چیزوں کا بنایا ہے سسٹم؟ ہاں, یہ سوال آپ کا پہلی مرتبہ نہیں آیا. اس میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. چلو مان لو خدا سارے جانوروں کو سبزی خور بنا دیتے, ہے نا بھائی, جی سارے سبزی کھاتے, تو ہاں اب سبزی کہاں آتی؟ سبزی بھی تو یہ جو پتے گھاس آپ پیڑ پودے دیکھ رہے ہیں لائف تو ان میں بھی ہے. تو جی آپ کل کو مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے, سارے جانور تو پودے کھا جاتے ہیں, پودوں کا کیا قصور ہے, ان میں بھی تو لائف ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اور یہ سر کہیں گے, انسانوں کو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ بنا ہے, جی پرفیکٹ پھر کریکٹ تو خالی آنسر. نکلا نا. جی جی, لیکن انسانوں کو تو اس قابل بنایا کہ وہ دونوں چیزیں کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم مان لیجیے کہ کوئی ایک جانور پالتے ہیں جس سے ہمیں بڑی محبت ہے, اور کل اس نے بچہ دیا ہے اور آج میں اس کی ماں کا انتقال کر دیتا ہوں, مطلب اس کو ذبح کر کے گوشت کھا کے پارٹی کر لیتا ہوں, تو بہت اچھی بات ہے. مطلب پرابلم کیا ہے اس میں؟ ارے پرابلم یہ ہے کہ ایک جانور جو مجھے دیکھ کر کے میرے پاس دوڑتا بھاگتا ہوا آتا ہے, اس کے اندر ایموشنز ہیں, کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے وہ پیار کرتا ہے, اس کے لیے وہ میرے پاس دوڑتا ہوا تو آ مت رہا ہے. کاٹیں بھائی, تو مت ارے کاٹیں. مطلب کسی نے کہا ہے جی ضروری کہ آپ ایسے جانور کو کاٹ دیں جس کو آپ سے محبت ہو گئی ہو؟ کس نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا ہے, لیکن یہ ہم تو کو پھر حق تو دیا ہے رب نے کہ میں اس کو کاٹوں بھی اور کھا بھی لوں. ہاں, تو حق ہے, بالکل چلے حق ہونا اور ضروری ہونے میں فرق ہے. بات یہ ہے ٹھیک ہے. کہ جانور کو اللہ تعالی نے کیوں بنایا؟
میرے اور آپ کے کھانے کے لیے بنایا نا. اب ایک چیز کے جس کو کھانے کے لیے بنایا اس سے آپ عشق لڑا بیٹھے, تو بھیا اس میں غلطی آپ کی ہے. میں نے عشق نہیں لڑایا نا, اس نے عشق لڑا لیا. اس نے عشق لڑایا ہے. اچھا وہ تو یعنی آپ دیکھیں عشق تو میوچل ہوتا ہے, تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. جی میں نے اس جب کو اچھا کھانا دیا, وہ مجھ سے محبت کرنے لگا. آپ نے کچھ اس کو قریب کیا ہوگا تو اس کے دل میں بھی کچھ ارمان جاگے ہوں گے, ہے نا جی بھائی. تو جی وہ اگر جانور کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اور اس کے کھانے کے لیے اور اس کے نیوٹریشن کے لیے پیدا کیا ہے, تو اب وہ جانور چاہے آپ کا عاشق ہو اور آپ اس کے معشوق, یا اس کا الٹا, دونوں صورتوں میں آپ کے لیے اس کو کھانا جائز ہوگا. یا پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں جانور کو انسان کے لیے نہیں بنایا. اس میں ایموشنز ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایموشن نہ ہوتے تو جانوروں کی جو اسپیشی ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. ایموشن کا ہونا جانوروں کی بقا کے لیے, سروائیول کے لیے ضروری ہے. مثلا ایک جانور, مثلا ہرن ہے, اس نے شیر کو دیکھا اور اس نے دوڑ لگا دی. کیوں دوڑ لگائی بھائی؟ اس کے اندر ایموشن ہے. ایموشن ہے اپنے آپ کو بچانے کا اور ڈر کا. اگر سارے جانور ایموشن لیس ہوتے تو کوئی بھی ہرن کسی بھی شیر کو دیکھ کر نہ بھاگتا. تو انسانوں سے ایموشنز ایموشن کا میں ہونا, تو کیا ہے؟ ایموشن کا ہونا, الگ الگ ایموشنز کا ہونا, اسی طریقے سے ایک محبت کا جو ایموشن ہے وہ بھی جانور کے اندر ہوتا ہے. وہ نہ ہو تو ہر جانور اپنے بچوں کو کھا لے یا ان کی پرورش نہ کرے. تو جب بچوں کی اور پرورش ہوتی ہے اور بچوں کو وہ نہیں کھاتے, اس سے بچوں یعنی اس سے نسل بڑھتی ہے, اور نسل ضروری ہے انسان کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایموشن رکھے ہیں. اور وہ اس ایموشنز کا استعمال انسانوں کے لیے بھی کر لیتے ہیں. وہ اس ایموشن کا استعمال کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, بلکہ وہ یہ دوسری ہمارے اسپیشی کے جانوروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں, جی کوئی یہ میں ہمارے ریسٹرکشن اوپر نہیں. ہے کہ اگر کسی جانور کو ہم سے محبت ہو گئی ہو تو ہم اس کی محبت کا احترام کریں. وہ آپ کی مرضی ہے, آپ احترام بہت کرنا چاہتے ہیں کریں. ہمیں جی تو کوئی جی مسئلہ سر نہیں ہوتا. ہم تو بکرا پالتے میں ہیں, بالکل چھوٹا سے لے کر آتے ہیں, بکرا عید میں ذبح بھی کر دیتے ہیں. مصعب خان اس بھائی اگر آپ کو سانپ سے احترام کے محبت اس ہو میں گئی میں تو ایک کیسے واقعہ احترام سنانا کریں گے؟ چاہوں. آواز آ رہی نہیں, میری؟ سانپ کی بات نہیں کر رہا میں ان جانوروں کی بات کر رہا ہوں جنہیں ہم پیار سے پالتے جی ہیں. آسلم بھائی بولے, آپ بولے. میری آواز جی آ رہی ہے جی. تو مصعب میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا, اسی میں یہ ایموشنز کی بات کر رہے ہیں. غالباً حضرت مسیح الامت مولانا وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب حضرت تھانوی کے وہ تھے, وہ مریدین میں سے تھے, وہ خلیفہ بھی رہے, تو ان کو نا مطلب اتنا زیادہ نرم ہو گیا تھا مخلوق کے متعلق ان کا دل کے, وہ جو زمبورے ہوتے ہیں نا بڑی والے, وہ جو کاٹتے ہیں بہت اور تکلیف پہنچاتے ہیں, تو وہ آ کے کاٹا کرتے تھے ان کو, اور ان کا من نہیں کرتا تھا کہ اس کو بھگائیں وہ. تو حضرت تھانوی کو پتہ لگا انہوں نے کہ حضرت دل اتنا نرم ہو گیا ہے کہ وہ مجھے کاٹتے رہتے ہیں اور مجھے تکلیف تو ہوتی رہتی ہے لیکن اس کو بھگانے کا من نہیں کرتا. تو حضرت تھانوی نے لکھا کہ خود مت بھگایا کرو, ایسا کیا کرو بازو والے کو بس بتا دیا کرو کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر, صحیح بات ہے. لیکن تو ہمیں دے دیا کچھ کریں بھائی, جانور ہم کھا ایسے لیں گے ہیں کباب جو آپ وباب, کو کیا کوئی کیا ٹینشن ہے. نہیں پہنچا چلے رہے ہیں. کیف خان تو بھائی, ہو گیا چلیں ٹھیک ہے, اجازت لیں گے.